یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اٹل آواسیہ کالجوں کے طلباء و طالبات کو ایڈمیشن کٹ تقسیم کیے۔ انہوں نے پرنسپلوں، انتظامی افسران، اساتذہ اور طلباء و طالبات کو خطاب کیا۔ اس موقع پر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 18 کمشنری میں ایک اٹل آواسیہ کالج کھولنے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے یہاں تعلیمی سیشن شروع ہوگا، اس کے بعد اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ یہ کالج CBSE کی طرز پر چلنے والے ہوں گے۔ یہاں پر رجسٹرڈ مزدوروں کے بچوں اور کرونا وبا کے دوران جن بچوں نے اپنے سرپرستوں کو کھویا ہے، ان بچوں کا داخلہ ان کالجوں میں دینا ہماری ترجیح ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ڈبل انجن کی BJP سرکار میں محروم بچوں کو تعلیم کا حق ملا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اٹل آواسیہ ودیالیہ کی ایک ویب سائٹ بھی لانچ کی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل رکشا بندھن کے موقع پر بلرام پور کے دیوی پاٹن مندر میں پوجا ارچنا کی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ نے بلرام پور اور شراوستی کے دانشور طبقے کے 7 ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ ساتھ ہی عوامی نمائندوں سے ترقیاتی کاموں کی معلومات حاصل کی اور ان سے سرکار کی اسکیموں کی تشہیر میں تعاون کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹروں سے بھی بات چیت کی اور ان سے کہا کہ وہ اپنے نجی پریکٹس کے ساتھ ساتھ عوامی بہبود کے کام بھی کریں۔ جس کسی کو بھی علاج میں سرکاری اسکیم سے فائدہ پہنچانے کی ضرورت ہو، اس کے لیے کوشش کریں۔ انہوں نے بتایا کہ سرکار کی جانب سے جن آروگیہ آیوشمان سمیت کئی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں۔ خود امدادی گروپ کی خواتین سے وزیر اعلیٰ نے اپیل کی کہ وہ نہ صرف سرکار کی اسکیموں کی تشہیر کریں بلکہ دیگر خواتین کو بھی اپنے گروپ سے جوڑنے کا کام کریں۔ مئو کے گھوسی اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب میں اپنے امیدوار کو جتانے کے لیے سبھی پارٹیاں تشہیر کر رہی ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے بڑا گاؤں گھوسی اور نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کوپا گنج میں جلسوں کو خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے بھارتیہ جنتا پارٹی امیدوار دارا سنگھ چوہان کو فتح دلانے کی اپیل کی۔ وہیں دوسری جانب سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اپنے امیدوار سدھاکر سنگھ کے حق میں تشہیر کر رہے ہیں۔ ادھر الیکشن کمیشن نے گھوسی اسمبلی حلقے کے لیے ہو رہے ضمنی انتخاب میں سروے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ریاست کے چیف الیکشن افسر نودیپ رنوا نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق کسی بھی ایگزٹ پول اور اوپینین پول پر پابندی رہے گی۔ اس سیٹ پر 5 ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور 8 ستمبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ گزشتہ 25 اگست کو ہاپوڑ میں خاتون وکیل پرینکا تیاگی کے والد پر کوتوالی ہاپوڑ پولیس نے مختلف دفعات میں مقدمے درج کیے تھے، جس کے خلاف وکلاء نے ہاپوڑ کے تحصیل چوراہے پر مظاہرہ کیا۔ اس درمیان پولیس اور وکلاء کے درمیان نوک جھونک ہوئی اور پولیس نے وکیلوں پر لاٹھی چارج کر دیا۔ اس میں تقریباً 30 وکیل اور 8 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد ریاست کی سبھی عدالتوں میں وکیلوں نے ہڑتال کر دی۔ وہیں سپریم کورٹ نے بھی اس واقعے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے قصوروار افسران کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے۔ چیف سیکرٹری درگا شنکر مشر نے کل سیف سٹی پروجیکٹ کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدایات دیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے تحت 17 نگر نگموں اور گوتم بدھ نگر کو خواتین کے ساتھ بزرگوں، بچوں اور معذور افراد کے لیے سب سے محفوظ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جرائم پر قابو پانے میں CCTV کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ایسے میں حساس مقامات پر مقامی انتظامیہ اور پولیس کے ذریعے CCTV لگائے جائیں اور انہیں ICCC اور ITMS سے جوڑا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عام لوگوں، تاجروں، اداروں کے منتظمین کو اس سلسلے میں بیدار کر انہیں CCTV لگوانے کے لیے راغب کیا جائے۔ ریاست کے کئی ندیوں میں آبی سطح خطرے کے نشان سے اوپر ہے۔ دریائے گنگا بدایوں، قنوج، کانپور دیہات اور رائے بریلی میں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ وہیں رام گنگا شاہجہاں پور میں، شاردا ندی لکھیم پور کھیری میں اور گھاگھرا ندی بلیا میں خطرے کے نشان کے اوپر ہے۔ ریاست کے راحت کمشنر GS نوین کمار نے بتایا کہ اس وقت ریاست کے 23 اضلاع کے 601 گاؤں سیلاب سے متاثر ہے۔ متاثرہ اضلاع میں راحت اور بچاؤ کے لیے NDRF، SDRF اور PAC کی کل 14 ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور حساس اضلاع میں 5000 سے زیادہ مقامات پر چوپال کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے 1-2 دنوں تک گورکھپور، دیوریا، کشی نگر، مہاراج گنج، بلیا، سدھارتھ نگر، بستی، بلرام پور، بہرائچ، سنت کبیر نگر اور لکھیم پور کھیری اضلاع میں 1 یا 2 مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔
اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا.